ایک سوال اس انداز سے ہم پیش کرنا چاہتے ہیں کہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی جانب سے اس مہینے کی آمد پر کچھ خاص دعائیں، کچھ اعمال وارد ہوئے ہیں تو ہمارے ناظرین کو بتائیں، تو پہلے سے معلوم ہو تو آدمی تیاری کرتا ہے۔ بہترین سوال ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، واقعاً ابھی ماہ مبارک رمضان کے آنے سے پہلے ناظرین ایک مرتبہ صحیفہ سجادیہ دعا نمبر 44 جو امام سجاد علیہ ایک بہترین خزانہ ہے ہمارے پاس، صحیفہ سجادیہ کے عنوان سے 44 نمبر کی دعا ہے صحیفہ سجادیہ میں۔ خدا کی قسم یہ خزانہ کسی اور کے پاس نہیں ہے، یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل سے آج ہمارے پاس موجود ہے۔ اس میں اگر آپ دیکھیں ان دعاؤں کو جو معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے وارد ہوئی ہیں، یہ دعا صحیفہ سجادیہ کی 44 نمبر کی دعا ہے۔ فقرات عجیب فقرات ہیں، میں سارے فقرے تو نہیں نقل کروں گا، بس ناظرین جا کر اس دعا کو پڑھیں ایک مرتبہ۔ اس وجہ سے ایک دو فقرے عرض کروں کہ ماہ مبارک رمضان کی آمد پر معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا۔ یہ دعا اس طرح ہے، ایک دعا کا فقرہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ الذی حبانا بدینہ واختصنا بملتہ وسبلنا فی سبل احسانہ۔ مولا فرماتے ہیں کہ میرے اللہ تیری حمد ہے، تیری مدح ہے، تیری ثنا ہے اس بات پر کہ تو نے اپنا دین ہمیں عنایت فرمایا۔ آپ غور فرمائیے، ایک ایک جملے قابل غور ہیں کہ تو نے دین بھیج کر ہم پر احسان فرمایا ہے، اس پر میں تیری مدح کرتا ہوں۔ واختصنا بملتہ، اور وہ دستور، وہ قوانین جو تو نے ہمارے لیے مخصوص کیے، اس پہ بھی تیرا شکر ہے۔ وَسَبَّلَنَا فِي سُبُلِ احسانہ، اور تو نے جو راستے احسان کے ہمارے لیے بنائے اس پہ بھی تیرا شکر ہے۔ یہ غور کریے، ماہ مبارک رمضان کی آمد پر یہ دعا حضرت پڑھ رہے ہیں، کیوں؟ لِنَسْلُكَهَا بِمَنِّهِ إِلَىٰ رِضْوَانِهِ حَمَدًا يَتَقَبَّلُهُ مِنَّا وَيَرْضَ بِهِ عَنَّا۔ حضرت فرماتے میرے اللہ یہ کام تو نے جو کیا اس وجہ سے تاکہ میں اس راستے کو طے کروں، اور یہ تیرے احسان کی مدد سے میں یہ راستہ طے کروں گا، اور تیری خوشنودی کی جانب میرا قدم اٹھے گا، تجھے راضی کرنے کے لیے میرا قدم اٹھے گا۔ اس کے بعد ایک جملہ فرماتے ہیں حضرت، والحمد للہ الذی جعل من تلک السبل شہرہ شہر رمضان شہر الصیام۔ اللہ نے اپنی خوشنودی کے جو راستے بنائے ہیں جہاں سے مجھے رضا پروردگار عالم حاصل کرنا ہے، ان راستوں میں ایک راستہ ماہ مبارک رمضان کو قرار دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جو فرمایا اس پر بھی میں خدا کی مدح کرتا ہوں کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ شہر الصیام و شہر الاسلام، اچھا، روزے کا مہینہ، اسلام کا مہینہ، و شہر الطہور، اپنے آپ کو پاک کرنے کا مہینہ، و شہر التمہیز، اپنے آپ سے تمام برائیوں کو نکالنے کا مہینہ، و شہر القیام۔ ایک جملہ میں بریکٹ میں عرض کر دوں کہ ماہ مبارک رمضان سونے کا مہینہ نہیں ہے، گرچہ اتنا بافضیلت مہینہ ہے کہ یہاں سونا بھی عبادت ہے، لیکن مولا فرماتے ہیں یہ شہر القیام ہے، یعنی اس میں اٹھو بے معنی یہ کہ اپنے اندر دیکھو کیا کمیاں ہیں، کیا مشکلات ہیں، کیا تمہارے اندر پرابلم ہے، انہیں دور کرنے کا مہینہ ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ روزہ رکھ رہے ہیں اور دن بھر آرام سے گزار رہے ہیں گھڑی دیکھ دیکھ کے۔ جی، یہ شہر القیام کا لفظ اگر ہمارے ناظرین متوجہ ہو جائیں، قیام کا معنی ہوتا ہے کھڑے ہونے کا، یعنی یہ پورا مہینہ ایسا ہے جہاں تمہیں اپنی تربیت میں الرٹ رہنا ہے، جہاں تمہیں اپنی تربیت میں آمادہ اور تیار رہنا ہے، یہ مہینہ ہے۔ حضرت اگر آپ اس دعاؤں میں غور کریے، پہلے فرمائے حضرت نے ایک دو پیغام بڑے حسین ہیں، میں ماہ مبارک رمضان کی آمد ہے تو عرض کروں کہ ایمان جو خدا نے ہمیں دیا ہے، ایمان قبول کر کے ہم نے خدا پہ احسان نہیں کیا، اس نے ایمان کی دولت ہمیں دیا، اس کا احسان ہے۔ بے شک یہ پہلا جملہ ہے جہاں پر اللہ کی
حمد کیا مولا نے، وگرنہ بعضوں کے ذہن میں یہ آتا ہے، حتی قرآن نے بھی اس منظر کو لکھا ہے، مولا نے اسی دعا کے فکرے سے یہ تعلیم دی، چونکہ صحیفہ سجادیہ دعاؤں کے قالب میں تعلیم ہے در حقیقت، صرف دعائیں تو نہیں ہیں۔ حضرت پہلا پیغام دے رہے ماہ مبارک آ رہا ہے، تم روزہ رکھو گے، تم خیرات کرو گے، تم نیکیاں کرو گے، یعنی تمہارے ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ تم نے بہت زیادہ احسان دین پر کیا، تم نے بہت زیادہ احسان اسلام پہ کیا، نہیں، خدا نے یہ توفیقات تمہیں دے کر تم پر احسان کیا۔ اور جیسا کہ بعضوں کو یہ قرآن کریم ایک منظر کو نقل کرتا ہے کہ سورہ حجرات آیت نمبر 17 میں اگر ناظرین ملاحظہ کریں، جہاں قرآن نے بعضوں کو اس بات پر توبیخ کیا ہے، ان کو ڈانٹا ہے کہ تم لوگ آ کر ہمارے نبی سے کیا کہتے ہو کہ ہم ایمان لا کر تم پر احسان کر رہے ہیں۔ قرآن کہتے ہیں یمنون علیک ان اسلموا، بعض لوگ ایمان لا کر کہتے ہیں کہ ہم نے آپ پر احسان کیا ہے۔ ان سے کہیے قل لا تمنوا علی اسلامکم، تمہارا اسلام لانا مجھ پر احسان نہیں ہے، بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ کا احسان تم پر ہے کہ ان ہداکم للایمان، کہ اللہ نے تمہاری ہدایت ایمان کی طرف کی۔ بس دعا کا یہی فقرہ ہمیں بتاتا ہے کہ رمضان المبارک کی آمد ہے، نیکیاں جو کر رہے ہو تم دین پر احسان نہیں کر رہے ہو، بلکہ دین نے ان نیکیوں کو انجام دینے کی جو توفیق تمہیں دی ہے وہ خدا کا احسان ہے۔ یہ وہ دعا ہے جو میں نے 2-4 فقرے پڑھے، وگرنہ اگر ناظرین تمام فقرے ان دعاؤں کے پڑھیں جو آمد رمضان پر معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے صادر ہوئی ہیں، تو ایک نیا رمضان اس سال ہمارے لیے ہوگا۔